الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 55 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے. ایک بادشاہ یمن کا تھا جس کا نام تھا ابرہہ، اور اس کو بڑی تکلیف تھی کہ لوگ کعبے کا حج کیوں کرتے ہیں، اور وہ چاہتا تھا صنعاء کے اندر، یہ یمن کا ایک شہر ہے، کہ اس نے ایک بہت بڑا گرجا گھر بنایا ہوا تھا کہ لوگ وہاں آئیں اور وہاں سالانہ اجتماع ہو اور گویا حج کریں. اور اس بدبخت کے ذہن میں اس کا حال یہ تھا کہ معاذ اللہ کعبہ کو ختم کر دیا جائے تاکہ لوگ یمن کے شہر صنعاء آ کر حج کریں. وہ غیر مسلم تھا. اس نے بڑا خطرناک پروگرام بنایا، منصوبہ بنایا. میرے عزیز بچوں، اس نے کیا کیا؟ یہاں پر یہ بہت سمجھنے والی بات ہے. میں کسی بھی وظیفے سے یا عملیات سے پہلے جو بھی آپ کو بیان کرتا ہوں اس کی ہسٹری آپ کو اس لیے بیان کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ہو یہ کس وجہ سے اور کیسے اس کا نزول ہوا، اور اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اور اس کو پڑھنے کے کیا کیا فائدے اور معجزے ہیں. تو میرے عزیزوں، اس بادشاہ نے کیا کیا؟ آج کے زمانوں میں جو جنگ ہوتی ہے وہ بہترین سے بہترین ہتھیاروں کے ذریعے سے لڑی جاتی ہے. جس طرح ٹینکوں کے مقابلے میں ٹینک ہیں، جہازوں کے مقابلے میں بہت اچھے اور جدید جنگی طیارے ہوتے ہیں، بری فوج کے سامنے بری فوج جنگ کے لیے موجود ہوتی ہے، اور نیوی یعنی پانی میں لڑی جانے والی جنگ کے لیے پانی میں ہی فوجی ہوتے ہیں، اور فضائیہ کے لیے فضائیہ ہی ہوتی ہے. اور اس زمانے میں گھوڑوں سے اونٹوں پر اور پیدل لڑائی لڑی جاتی تھی. بحریہ اور فضائیہ کا کوئی تصور نہیں تھا. ابرہہ نے کیا کہ اس نے ایک بہت بڑے ہاتھیوں کا لشکر جمع کیا اور وہ لے کر وہ کعبہ کی طرف چل پڑا. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کا دنیا کا سب سے بڑا اس نے ہتھیار یوز کیا، کیونکہ اس وقت ہاتھی سبھی چیزوں کو تہز نہز کر دیا کرتے تھے. اور مکے والوں پر رعب ڈالنے کے لیے وہ مکہ شریف کے قریب پہنچا، اور اس نے پہلا حکم یہ دیا کہ مکے والوں کے سارے جانوروں کو گرفتار کر لیا جائے، اٹھا لیا جائے. تو ابرہہ کا یہ حکم سن کے اس کے سپاہیوں نے مکے کے سبھی جانوروں کو پکڑ کے لے آئے، بکریاں، گائے، اونٹ اور جو کچھ بھی تھا. تو یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ پہلے وقتوں میں لوگوں کا یہی روزگار ہوتا تھا اور یہی صرف آمدنی کا ذریعہ ہوتا تھا. اب مکے والے پریشان ہو گئے، اور اس زمانے میں اس قوم کے لیڈر کوئی اور نہیں، ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کو لیڈ کرتے ہوئے ابرہہ کے پاس آئے. ابرہہ اپنے خیمے میں بڑے پراؤڈ اور تکبر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. حضرت عبد المطلب جب اس کے خیمے کے اندر جانے لگے تو اس کے سپاہیوں نے بتایا اس بادشاہ کو کہ مکے کا سردار آیا ہے. تو اس کے اپنے ذہن میں اب یہ تصورات، یہ خیالات چل رہے ہیں کہ وہ آ کر مجھے کہیں گے کہ وہ میرے ساتھ کوئی کمپرومائز کریں گے، اور اسی خیالات میں وہ بڑا خوش بیٹھا ہوا ہے. اور جیسے اس کے خیمے میں حضرت عبد المطلب داخل ہوتے ہیں، ان کی پیشانی پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور چھلکتا تھا. کیا نور نبوت کا روب تھا، اور کیا جگمگاتا چہرہ تھا. سبحان اللہ. جیسے ہی آپ اس خیمے میں داخل ہوتے ہیں، ابرہہ روب سے بڑی جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے، اور بڑی عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اس نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ بٹھایا
اور جب حضرت عبد المطلب نے گفتگو شروع فرمائی، اور وہ گفتگو ابرہا کے لیے بہت عجیب و غریب تھی کہ اس نے جو پورے ریوڑ جتنے بھی مکے کے جانور تھے ان سب کو اس نے اٹھوایا تھا، اس میں کئی جانور حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے ابرہا، تم نے ہمارے مکے والوں کے جانور پکڑ لیے، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم اس جانور کو چھوڑ دو، رہا کر دو۔ تو ابرہا کہنے لگا، میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ کو کعبے سے بڑی محبت ہے، اور میں تو آپ کی عبادت کا، مسلمانوں کا جو مرکز ہے یعنی کعبہ شریف کو معاذ اللہ گرانے کے لیے آیا ہوں، اور آپ مجھ سے اپنے جانوروں کی بات کر رہے ہیں، میں تو آپ کو اپنی قوم کا سردار سمجھتا تھا۔ سبحان اللہ، جو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا بڑا خوبصورت ہے اور ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کعبہ میرا گھر نہیں ہے، وہ جس کا گھر ہے اس کی حفاظت وہی کرے گا، جانور ہمارے ہیں، تم ہمیں وہ لوٹا دو۔ میرے عزیز بچوں، یہ بڑی عجیب و غریب باتیں تھیں جو دو لیڈروں کے درمیان ہوئی۔ ابرہا بڑا حیران ہوا اور اس نے حکم دے دیا کہ ان کو ان کے جانور واپس کر دو۔ وہ جانور سارے ان کے حوالے کر دیے گئے۔ وہ سارے جانور حضرت عبد المطلب لے کر مکے واپس پہنچے اور لوگوں میں تقسیم کر دی، جس کا جو جو جانور تھا اس کو دے دیا گیا، اور کہنے لگے حضرت عبد المطلب سبھی سے کہ سبھی لوگ مکے کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں وہاں پر چلے جائیں، اور اب اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے عزیزو، یہ جنگ اس پوری کائنات کی تاریخ میں سب سے عجیب و غریب جنگ تھی۔ بظاہر یہ ایسا حملہ تھا کہ جس کے سامنے رکاوٹ ڈالنے والا کوئی نہ تھا، گویا کہ حضرت عبد المطلب نے تمام لوگوں کو بھی راستوں سے ہٹا دیا، اور ابرہا کے لیے گویا راستہ بالکل صاف تھا کہ کوئی ایسا بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا جو اس کے راستے کی رکاوٹ بنتا۔ مگر پھر کیا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے تو لوگوں کو، اپنی قوم کو پہاڑوں پر بھیج دیا اور خود کعبہ مشرفہ کے دروازے پر حاضر ہوئے اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے ان تاریخی الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اے رب کریم، آج ان بدبختوں نے، ان بے ایمانوں نے تیرے گھر کو مٹانے کا ارادہ کیا۔ اے اللہ، دنیا میں جس کا گھر ہوتا ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اے اللہ، کعبہ تیرا گھر ہے، اب اس کی حفاظت تیری ذمہ داری ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ انہوں نے گریہ زاری کے ساتھ حضرت عبد المطلب دعا کرتے رہے، اور بڑے پیارے الفاظ میں انہوں نے عرض کی، اے اللہ، آج ان غیر مسلموں کے مقابلے میں اے رب کریم ایمان والوں کی مدد فرما۔ اور ان دعاؤں کے بعد حضرت عبد المطلب بھی پہاڑوں پر تشریف لے گئے، اور آپ دیکھیے کہ کعبہ شریف ہے، کوئی فوج نہیں اس کے سامنے، کوئی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں ہے، اور ایک طرف ہاتھیوں کا عظیم لشکر ہے۔ اب ایک عجب نظارہ دنیا نے بلکہ تاریخ نے دیکھا کہ جب ابرہا نے اپنے ہاتھیوں کو حکم دیا کہ مکہ پاک پر چڑھائی کر دی جائے اور سب کچھ ملیا میٹ کر دیا جائے، اور معاذ اللہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بچا دی جائے، مگر جس لشکر کا لیڈر جو ہاتھی تھا، جس پر ابرہا خود سوار ہوتا تھا، اس کا نام تھا محمود، جب وہ محمود کو کھڑا کر کے کعبہ شریف کی طرف چلنے کے لیے حکم دیتا تو محمود ٹھس سے مس نہ ہوتا، وہ ایک قدم بھی کعبہ کی طرف نہ بڑھاتا۔ بہت کوشش کی اس نے کہ لشکر پورے کا پورا کعبہ کی طرف جائے، لیکن کوئی بھی ہاتھی تیار نہ ہوا۔ اور کیسی بات ہے، اگر انہیں کسی اور سمت چلایا جاتا تو وہ باخوشی چلنا شروع ہو جاتے، لیکن کعبہ شریف کی طرف مڑ کے وہ نہ چاہتے۔ اور اس کے بعد پھر میرے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا وہ نظارہ دکھایا۔ میرے عزیزو، یہ دیکھیے کہ دنیا میں جب بھی لڑائی ہوتی ہے، ہتھیاروں کے مقابلے میں کوشش کرتے ہیں دشمن بھی ہتھیار سے زیادہ اچھا ہتھیار استعمال کر سکیں، مگر یہ عجب نظارہ تھا جو تاریخ کا حصہ ہے اور جو دنیا نے دیکھا۔ ایک طرف ہاتھیوں کا لشکر
اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی عظیم لشکر بھیجتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے ہاتھیوں کے لیے بھیجا گیا ایک چھوٹا سا پرندہ، چڑیا سے بھی چھوٹا پرندہ، اور اس کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، کیونکہ چڑیا جیسا پرندہ کتنا بڑا پتھر اٹھا سکتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا وہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں، لیکن اس پورے بیک گراؤنڈ کے بعد اب جب آپ سورہ فیل کی تلاوت سنیں گے یا پڑھیں گے، کئی بار اس سے پہلے بھی آپ نے پڑھی ہوگی اور سنی بھی ہوگی، لیکن جب اس ہسٹری سننے کے بعد آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا لطف اور ملے گا، اور اس کو پڑھنے کے ساتھ یا سننے کے ساتھ یہ ساری ہسٹری آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اور اس کا ترجمہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو باطل و ناکام نہیں کر دیا، اور ان پر ہر سمت سے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر کنکریلے پتھر مارتے تھے، پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایسا نظارہ دکھایا جب ابرہا اس کے لشکریوں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے۔ ہوا کیا کہ جب ان ابابیلوں نے اپنے پنجوں سے پتھر پھینکے تو قدرت کا نظارہ یہ تھا کہ وہ پتھر جو ہاتھی کے اوپر سوار بیٹھا ہوا تھا اس کے سر پہ گرتا اور اسے چیرتا ہوا، اور اس کے بعد ہاتھی کو چیرتا ہوا زمین میں جا کر پیوست ہو جاتا اور ان کے برخچے اڑ جاتے، جیسے قرآن نے کہا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْکُولٍ، ان میں کوئی باقی نہ بچا، اور پوری دنیا پر ایک رعب طاری ہو گیا کہ کعبے کی اب کبھی بھی بے حرمتی نہیں ہو سکے گی، اور اب کوئی بھی پوری دنیا میں کعبے پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ حضرت عبد المطلب کی عزت تو پہلے ہی بہت تھی، اب اور زیادہ ان کی عزت و احترام ہو گیا۔ تو میرے عزیز بچوں، یہ میں نے آپ کو سورہ فیل کی ہسٹری بیان کی ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے آج کے عمل کی طرف۔ سورۃ الفیل کا تدوین کے حساب سے 105واں نمبر ہے، اور اس میں یہ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی سورت ہے۔ اصل میں اس سورت میں تھا کیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت ظاہر ہوئی، اور اس میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا کہ اصل میں چیز اصل نہیں ہے، امر یعنی اللہ کا حکم اصل ہے، امر الہی اصل ہوتا ہے، یہ اشیاء یہ جو بھی اسباب ہیں یہ اصل نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ ایک معمولی کنکری سے ایسا سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ دیکھیے کہ وہ کنکری اللہ کے حکم سے آئی تو اس نے اتنے بڑے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا کہ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی کنکری جسم کے آر پار ہوتی تھی جیسے گولی آر پار ہوتی ہے، اور اس کا جسم کے پرخچے اڑ جاتے تھے اور وہ بھوسے کی طرح ڈیر ہو جاتے تھے، اور ان میں سے جو بچ کے بھاگے بھی تھے تو وہ بھی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوئے اور تڑپ تڑپ کے ان کی جان نکلی۔ تو یہ دیکھیے کہ میرے عزیزوں، اس کنکری کی طاقت اللہ کے حکم سے تھی، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو طاقت اللہ کے حکم سے پیدا ہوتی ہے، انسان کے کسی عمل سے پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس میں کیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کو ساتھ لے کر چلے گا تو وہ ہر طرف کامیاب ہوگا، اللہ کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس کا جو سب سے زبردست عمل ہے وہ دشمنوں کے لیے ہے، تو وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا دشمن ہے جو آپ کو بہت تنگ کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اور آپ کی زندگی اس نے اجیرن کر رکھی ہے،
اگر کسی پر بھی ایسا کوئی دشمن مسلط ہے، کسی بھائی پر، کسی بہن پر، تو وہ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھے، اور درمیان میں اس سورت کو یعنی سورہ فیل کو 313 بار پڑھے۔ ان دشمنوں کا تصور کر کے ایک جگہ پر اور ایک وقت پر بیٹھ کے پڑھے، اور جب ترمیہم کے لفظ پر پہنچے یعنی ترمیہم بحجارۃ من سجیل، تو اس پہ جب پہنچے تو اپنے دشمن کا تصور کرے اور پھر آگے سورت مکمل کرے۔ تو یہ ویسے بھی اگر آپ مکمل کر لیں اپنے دشمن کا تصور کر کے، تو صرف آپ نے 313 بار پڑھنا ہے، تو آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی ظالم سے ظالم دشمن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ بلکہ اس میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ ایک ہی دفعہ میں آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا، لیکن آپ اس کو 3 دن بھی کر سکتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ 3 دنوں میں آپ کا جو بھی دشمن ہوگا یا تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا یا اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی بہن بھائی زیادہ دن بھی پڑھ لے گا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے عمل میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، تو آپ صدقہ دے کر اس کو شروع کریں۔ ویسے تو 1 دن سے لے کر 3 دن تک اس کا رزلٹ بہت شاندار ہے، لیکن اگر کسی بھائی بہن کے عمل میں کوئی کمی ہو تو اس کو پھر لگاتار کرتے رہیں اس وقت تک جب تک کہ آپ کے دشمن سے آپ کی جان چھوٹ نہیں جاتی اور آپ کو اس کا رزلٹ اپنی آنکھوں کے سامنے مل نہیں جاتا۔ میرے عزیزوں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کے کلام میں اور اس کے نام میں کوئی کمی نہیں، کوئی شک نہیں، معاذ اللہ، اور نہ ہم یہ سوچ بھی سکتے ہیں۔ اگر کمی ہوتی ہے تو ہمارے اپنے الفاظوں میں ہوتی ہے، ہمارے اپنے اندر میں کمی ہوتی ہے۔ تو یہ پڑھیں اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو بھی دشمن ہوگا، جیسا بھی ہوگا، یا تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیں گے یا پھر آپ سے وہ دفعہ دور ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ بھی ہے، اگر کسی کا کوئی کیس ہے، کسی اللہ کے بندے اللہ کی بندی نے کوئی کیس کیا ہوا ہے اور اس کا کیس ہے تو سچا لیکن مضبوط نہیں ہے، اور سامنے والوں کا کیس جھوٹا ہے لیکن مضبوط ہے، اس کے وکیل بہت بڑے اور مضبوط ہیں اور اس کے تعلقات بھی بہت ہیں، لیکن یہ بندہ جس کا کیس کمزور ہے لیکن ہے سچا، لیکن اس کا سننے والا کوئی نہیں اور اچھا وکیل بھی نہیں رکھ سکتا، ایسا شخص جو ہے جب وہ مقدمے میں جائے تو اس سورہ فیل کو 100 بار تلاوت کرے، اول 11 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھنے کے ساتھ، اور تلاوت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے عدالت جائے، اور جب اس کا مقدمہ چل رہا ہو تو وہ سورہ فیل کی تلاوت کرتا رہے برابر، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے کمزور کیس کو طاقتور بنا دیں گے، اور ایسے احوال پیدا ہو جائیں گے کہ اس بندے کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ اس کے اندر بہت بڑی تاثیر یہ موجود ہے، سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزوں، ان سبھی واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل طاقت اللہ کی ہے، وہ جس کے ساتھ ہو تو وہ کامیاب، اور جس کے ساتھ نہیں وہ ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کو دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔